ابھی کل میں نے عمران خان کا ایک کلپ دیکھا ٹویٹر پہ یا ایکس پہ، جس میں وہ بات کر رہے تھے عدل و انصاف. وہ کہہ رہے تھے کہ کہیں پہ بھی کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، اور ظلم کا نظام اس ملک میں ہے. جہاں جہاں ترقی ہوئی ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ وہاں پہ عدل و انصاف کا نظام قائم تھا. عمران خان کا یہ ایک بیانیہ رہا ہے شروع سے، اور اسی لیے انہوں نے اپنی پارٹی کا نام بھی تحریک انصاف رکھا تھا. اس ملک میں جو کلیم کیا جاتا ہے کہ تحریک انصاف نے کتنے سپورٹرز ہیں اور کتنے ممبرز ہیں اور کارکن ہیں، تو میں آپ سب سے سوال پوچھتی ہوں کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اس ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے؟ کیا انہوں نے کوئی اس کے لیے لائے عمل بتایا؟ کیا انہوں نے کہا کہ اس نظام کے خد و خال کیا ہوں گے؟ کیا انہوں نے یہ بتایا کہ اس مسئلے کی اصل میں جڑ کیا ہے؟ انہوں نے سمپلی ایک نعرہ لگایا، ایک نیریٹو کریٹ کیا جو کہ لوگوں کو اٹریکٹیو لگا اور پھر لوگ ان کے پیچھے گئے. یہ ان کا ایک ہمیشہ طریقہ رہا ہے کہ وہ بیان بازی یا بیانیے کی سیاست کرتے ہیں، جو مسئلے کو گہرائی میں نہیں جاتے یا وہ جانا نہیں چاہتے. یہ اس میں بھی ان کا یہی رویہ ہے، کیونکہ جب تک آپ کو کسی بھی مسئلے کی وجہ نہیں پتہ ہوتی، بیماری کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اصل میں وہ بیماری ہے کیوں، آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے، تو آپ اسی طرح مسئلے کا حل بھی نہیں ڈھونڈ سکتے. جبکہ برابری پارٹی کے چیئرمین جواد احمد صاحب نے تو ہمیشہ سے یہ کہا ہے، اور یہ بالکل واضح بات کی ہے، کہ جب تک اس ملک میں یا دنیا میں طبقاتی نظام ختم نہیں ہوگا تب تک یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عدل و انصاف کا نظام قائم کیا جا سکے. کیونکہ اصل میں اس مسئلے کی جو جڑیں ہیں وہ اکنامک پرابلمز ہیں، معاشی نظام میں اس کی جڑیں ہیں. جو اس وقت نظام ہے جس میں کہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے، جس میں دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہوتی چلی جا رہی ہے، غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ وہ نظام ہے جس کی وجہ سے عدل و انصاف کا نظام اور باقی جو سارے نظام ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے ہے کہ کیا حال ہے اس ملک میں. تو جب تک معاشی غنڈہ گردی ہوتی رہے گی، جب تک یہ چھینا جھپٹی ہوتی رہے گی، جب تک لوگوں کا استحصال ہوتا رہے گا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ عدل و انصاف کی بات بھی کریں. اس کا نظام قائم کرنا تو دور کی بات ہے. اس کے لیے جو اقدامات کرنے پڑیں گے اس سے اس نظام کی جڑیں ہل جائیں گی. مطلب یہ اتنا مضبوط نظام ہے کہ آپ کو جب تک اس کے جڑ میں جا کے اس کو نہیں اکھاڑیں گے اس کا آپ کچھ بگاڑ نہیں سکتے. تو یہ وہی لیڈر کر سکتا ہے جس کا اپنا مفاد یا اپنا جو اس کا انٹرسٹ ہے وہ اس نظام کے ساتھ نہ جڑا ہو. دیکھنا یہ ہے کہ یہ کون سے اقدامات ہیں جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاشی نظام بہتر ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر آپ عدل و انصاف کے نظام کی بھی بات کر سکتے ہیں، یا باقی جو ادارے ہیں، باقی سسٹمز ہیں، ان کو صحیح کر سکتے ہیں. اصل میں اس کی جو وجہ ہے وہ آپ کا جاگیرداری، وڈیرہ شاہی اور یہ جو گلا سڑا بدبودار سرمایہ داری نظام ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے. اور جیسا میں نے کہا کہ اسی کی وجہ سے جو دولت ہے وہ چند ہاتھ میں مرتکز ہو رہی ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے ان کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، ان کے پاس اختیار بھی ہوتا ہے، ان کے پاس شہرت بھی ہوتی ہے، اور وہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. تو عدالتیں بھی پھر ان کے ہی روب و دبدبے میں آ جاتی ہیں، اور اسی لیے یہ پرابلم کریٹ ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اب یہ جو ارب خرب پتی لوگ ہیں یہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ملک کے ہر ادارے پہ، ہر سسٹم پہ قابض ہیں. مطلب آپ پارلیمنٹ دیکھ لیں، عدالتیں دیکھ لیں، پولیس کا نظام دیکھ لیں، سیکیورٹی ایجنسیز دیکھ لیں، سب پہ ان کا انفلوئنس چلتا ہے نا. یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اس بنیادی وجہ کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے. اس کے لیے آپ کو زرعی اصلاحات کرنی پڑیں گی. زرعی اصلاحات کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ بڑی بڑی جاگیریں ختم کرنی پڑیں گی اور زمین کی ایسی تقسیم کرنی پڑے گی جس سے کہ تمام لوگوں کا اس میں شیئر ہو. اس کے خد و خال جو ہے وہ ڈسکس ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی پرنسپل یہ ہے کہ جو زمین کا مسئلہ ہے اس ملک میں، خاص طور سے وڈیرہ شاہی جہاں پہ ہے، جہاں پہ جاگیرداری نظام ہے، کہ اس کی وجہ سے وہاں پہ دولت کی بھی تقسیم غلط ہے، وہاں پہ غربت بھی زیادہ ہے، وہاں پہ لوگوں کا سماجی، معاشی، سیاسی استحصال بھی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ قدم اٹھانا پڑے گا. پھر آپ کو انڈسٹری لگانی پڑے گی، اور ریاست کو خود انڈسٹری لگانی پڑے گی، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر نہیں کر رہا. پرائیویٹ سیکٹر نے کرنا ہوتا تو اب تک وہ کر چکا ہوتا. آپ کو انڈسٹری لگانی پڑے گی. پھر آپ کو خواتین کو امپاور کرنا پڑے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر عورتیں جس معاشرے میں امپاور نہیں ہوتی وہ معاشرہ کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتا. یہ ایک اسٹیبلشڈ آپ کا رول ہے. پھر آپ کو لینڈ مافیا کا، جو شہری لینڈ ہے، آپ کو لینڈ مافیا کا خاتمہ کرنا پڑے گا. یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو اس سسٹم میں آپ سمجھ لیں کہ انگرینڈ ہیں، اور جو سارے لوگ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے، وہ سارے اس سسٹم کے بینیفیشریز ہیں. یہ سارے جاگیردار ہیں، لینڈ مافیاز ہیں، سرمایہ دار ہیں، بڑے بڑے بزنس ہیں، جو ڈائریکٹلی حکومت کرتے ہیں یا پھر انڈائریکٹلی اپنے دوستوں کے توسط سے کرتے ہیں. ان کو جو ہے ختم کرنا پڑے گا. اس کے بغیر ہم نہیں سمجھتے کہ ایک قدم بھی آگے بڑھا جا سکتا ہے. عمران خان نے اول تو یہ باتیں
سوچی ہی نہیں, کبھی کم از کم کبھی کہی نہیں ہے انہوں نے یہ باتیں. اگر دیکھیں تو عمران خان کے اپنے جو انٹرسٹ ہیں وہ اس نظام سے جڑے ہیں. ان کے پاس تو 14 جائیدادیں ہیں, وہ کیوں ان جائیدادوں کو دے دیں گے نظام ختم کرنے کے لیے؟ انہوں نے انہی لوگوں کے ساتھ جن کی میں بات کر رہی ہوں کہ ان کا ہم نے انفلوئنس اثر و رسوخ ختم کرنا ہے, انہی کے ساتھ تو مل کے انہوں نے اپنی پارٹی بنائی, انہی کے ساتھ مل کے تو انہوں نے اپنی حکومت قائم کی. اس نظام کے جو برے اس کے جو پہلو تھے اس کو انہوں نے استعمال کیا. مطلب انہوں نے موروثی سیاست ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا, تو آپ دیکھ لیں کہ ان کی پارٹی میں تو یہ شاہ محمود قریشی, ان کے دونوں بچے جو ہیں وہ سیاست میں ہیں, دونوں کو ٹکٹس ملے, اور اس طرح کے اور بھی بہت سے لوگ ہیں. اس نظام کو یہ ختم نہیں کر سکتے. آپ دیکھ لیں شاہ محمود قریشی تو ایک سیاسی پیر بھی ہیں جس کی وجہ سے ان کا انفلوئنس ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ ان کی بڑی بڑی جاگیریں بھی ہیں. اسی طرح عمران خان کے خیراتی پروجیکٹس ہیں جس میں شوکت خانم ہے, جس میں وہ نمل یونیورسٹی ہے, اور اب انہوں نے القادر یونیورسٹی کا بھی ایک شوشہ چھوڑا تھا, پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گا یہ. لیکن ان کے جو چندے ہوتے ہیں ان خیراتی پروگراموں کے, وہ تو یہی امیر لوگ دیتے ہیں نا, یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہی ان کو چندہ دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کا نظام چلتا ہے. تو یہ کیسے ان کو ناراض کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ ان سے جاگیریں لے لیں گے, ان کو جو مراعات ملتی ہیں وہ ختم کر دیں گے, تو ظاہر ہے کہ یہ پھر ان کے مد مقابل آ جائیں گے نا, ان کو چیلنج کر رہے ہوں گے. تو عمران خان تو یہ کرنا نہیں چاہتے, ان کی تو دوستیاں ہیں ایسے لوگوں سے. تو عمران خان یہ سسٹم نہیں صحیح کر سکتے. انفیکٹ اگر آپ ان کا دور حکومت دیکھیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے پالیسیز کیا بنائی تھی, تو انہوں نے تو اپنے زمانے میں 3 سال میں انہوں نے 3 ایمنیسٹی اسکیمز دی تھیں. ایمنیسٹی اسکیم کا مطلب ہے کہ انہوں نے ان کو کھلی چھٹی دے دی کہ آپ نے جو انلیگل مین سے پیسہ بنایا تھا, جس کو ہم کالا دھن کہتے ہیں, اس کو آپ ڈکلیئر کر دیں اور آپ تھوڑا سا ٹیکس دے دیں تو یہ لیگل ہو جائے گا, اور پھر آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. اسی طرح انہوں نے جو لینڈ مافیا, کنسٹرکشن مافیا, ان لوگوں کے لیے انہوں نے پالیسیز بنائی. اور غریبوں کے لیے انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ غریبوں کو بھی برابری کی بنیاد پہ ان کی آمدنی بھی ہونی چاہیے یا دولت میں ان کا حصہ ہونا چاہیے, مواقع جو ہیں اس پہ بھی ان کی برابری کی دسترس ہونی چاہیے. انہوں نے ان کے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور ان کے لیے انہوں نے لنگر خانے کھولے, جو کہ میرے خیال میں انسان کے لیے جو خیرات ہوتی ہے اس کی عزت نفس سے اس سے زیادہ بری چیز کوئی اور ہو نہیں سکتی. یہ ایسے اقدامات ہیں کہ یہ وہی لیڈر کر سکتا ہے جس کا اپنا اس میں مفاد نہ ہو. یہ وہی پارٹی کر سکتی ہے جس نے اس کا عزم کیا ہو کہ وہ عام لوگوں کو امپاور کرے گی, عام لوگوں کو لیڈرشپ میں لے کے آئے گی. اور وہ صرف برابری پارٹی ہے, اور برابری پارٹی کے چیئرمین جواد احمد صاحب ہیں. میں آخر میں صرف یہی کہوں گی کہ میں پی ٹی آئی کے ان لوگوں کو دعوت دیتی ہوں جو واقعی صحیح سے سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں عدل کا نظام ہونا چاہیے, اور سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جو مسائل ہیں ان کا حل ہونا چاہیے, کہ وہ برابری پارٹی میں شامل ہوں. مجھے ایکچولی افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ پی ٹی آئی میں بہت سے نوجوان ہیں جو کب سے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ایسے ہیں جو کہ بچے ہی تھے تبھی سے انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی, اور اب تک وہ لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. وہ ابھی تک کارکن ہی کہلاتے ہیں. مطلب کوئی میں نے نہیں دیکھا کہ عام لوگوں میں سے ان کو لیڈرشپ ٹریننگ دی گئی ہو یا ان کو لیڈرشپ میں آنے کا موقع دیا گیا ہو. تو برابری پارٹی تو بنی ہی عام لوگوں کے لیے ہے, تو آپ آئیں برابری پارٹی میں شامل ہوں. یہاں پہ آپ کو اپرچونٹی بھی ملے گی لیڈرشپ میں آنے کی. اگر آپ نے آپ کو گروم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو سپورٹ بھی کیا جائے گا, اور اگر آپ میں وہ کوالٹیز ہیں جس کی جو ہمارے کرائٹیریا ہیں, تو عام لوگ ہی اس ملک میں لیڈرشپ میں آئیں گے. جب آپ یہ کریں گے تو بہت سے لوگ آپ کو ڈرائیں گے یا آپ کو کہیں گے یہ تو بالکل ناممکن ہے, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, عام لوگ کیسے الیکشن لڑ سکتے ہیں, ان کے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں, اتنی دولت نہیں ہے, کروڑوں روپے نہیں ہیں. تو اس کے لیے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو عام لوگ ہیں جب وہ الیکشن لڑیں گے تو وہ اکیلے اپنے بلبوتے پہ لڑیں گے. جب عام لوگ الیکشن لڑیں گے تو ان کے پیچھے پارٹی کی تنظیمیں ہوں گی, ان کے پیچھے پارٹی کھڑی ہوگی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی جب بڑی ہوگی تو یہ عام لوگوں کی سپورٹ سے ہی, چاہے وہ فائنینشیل سپورٹ ہو, چاہے وہ اپنا وقت دیں, چاہے وہ اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ پارٹی کے لیے استعمال کریں, اس سے ہی پارٹی جو ہے وہ بڑی ہوگی. جیسے جواد صاحب کہتے ہیں کہ اس ملک میں 25 کروڑ لوگ ہیں, اگر ان میں سے صرف 1 کروڑ لوگ ہماری بات سمجھ جائیں, ممبر بنیں, اور پھر صرف 100 روپے مہینہ جو ہے وہ پارٹی کو چندہ دیں, تو آپ سمجھ لیں کہ کتنے ہم ارب روپے جو ہے وہ مہینے کے اور سالانہ اکٹھے کر سکتے ہیں. اور اس سے جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پارٹی جو ہے کتنے لوگوں کو الیکشن لڑوا سکتی ہے. جیسے ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی وڈیرے کو, جاگیردار کو, سرمایہ دار کو ٹکٹ نہیں دیں گے. یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے, اور یہ بھی وعدہ ہے کہ ہم کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہم حکومت میں نہیں آئیں گے. میں سمجھتی ہوں کہ یہی ایک موقع ہے, یہی ایک آپ کے پاس راستہ ہے. اس وقت مشکل ضرور ہے, لیکن اسی کے کرنے سے, اسی راستے پر چلنے سے اس ملک کی بقا ہے اور آپ لوگوں کی خوشحالی ہے. تو آپ میری باتوں کو سوچیں, سمجھیں, اور ہم سے رابطہ کریں اگر آپ کے کوئی سوال ہیں. بہت شکریہ.